جب ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تو لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنایا تو اسرائیل نے جنوبی لبنان میں فوج داخل کر دی اور سرحدی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ساتھ ہی اسرائیل نے جنوبی لبنان کو بیروت سے ملانے والے انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر دیا، حیران کن طور پر۔ اس دوران حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کو ایسی مزاحمت دیکھنے کو مل رہی ہے جو خود اسرائیل کے اپنے اندازوں کے خلاف، اور اسرائیلی فورسز نے خود یہ تسلیم کیا کہ ہم نے حزب اللہ کی طاقت اور صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا۔ یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کیونکہ اس مرتبہ حزب اللہ شمالی اسرائیل اور جنوبی لبنان میں موجود اسرائیلی فوجیوں، ان کے ٹینکس اور بختر بند گاڑیوں پر غیر معمولی اور مہارت سے ڈرون حملے کر رہی ہے، اور اس کی واضح ویڈیوز بھی جاری کر رہی ہے جو اسرائیل کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکے ہیں۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون حملوں کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایتی ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بجائے فائبر آپٹک کیبل سے آپریٹ ہونے والے ڈرونز استعمال کر رہی ہے، جو اسرائیلی فورسز کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان اور شمالی اسرائیل میں موجود اسرائیلی فورسز کو حزب اللہ کی طرف سے ایک نئے خطرے کا سامنا ہے، اور یہ خطرہ حزب اللہ کے دھماکہ خیز ڈرونز ہیں جو الیکٹرانک جیمنگ سے بچنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ کئی اسرائیلی فوجی حکام اور ایک مغربی عہدیدار نے بتایا کہ حالیہ ہفتوں میں حزب اللہ تباہ کن ڈرون سے حملے کر رہی ہے، اور اسرائیلی فوج اب تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان ڈرون سے کیسے بچا جائے، اور جواب میں اسرائیلی فوج ہزاروں سیولینز کو شہید کر چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے یہ ڈرون ریڈیو سگنل سے نہیں بلکہ فائبر آپٹک تاروں سے کنٹرول کیے جاتے ہیں، اور یہ تاریں اتنی باریک ہوتی ہیں کہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتی ہیں۔ یہی ٹیکنالوجی یوکرین کی جنگ میں کافی عرصے سے استعمال ہو رہی ہے۔ حزب اللہ کے یہ ڈرونز کمیونیکیشن جیمنگ اور جی پی ایس کی رکاوٹوں سے محفوظ رہتے ہیں جو اسرائیل عام ڈرونز کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ ڈرونز کم بلندی پر تیزی سے پرواز بھی کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اسی وجہ سے ان ڈرونز کا سراغ لگانا اور انہیں نشانہ بنانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے مطابق اسرائیلی فورسز اس وقت خود سے ان ڈرون سے ڈیل کر رہی ہیں، اور دیگر طریقوں کے ساتھ ساتھ ایسے نیٹس یعنی جال بھی استعمال کیے جا رہے ہیں جن سے ڈرونز نہیں گزر سکتے اور ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسے ملک کے لیے یہ ناممکن مشن نہیں ہے جو سینکڑوں میل دور سے آنے والے بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے، مگر اگر اسرائیل کوئی مؤثر حل تلاش نہیں کر سکا تو جلد ہی اسرائیل کو اپنی سرحد کے اندر شہری علاقوں میں بھی ان فائبر آپٹک ڈرونز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے حالیہ جنگ میں خطے کے دیگر ممالک پر حملوں کے لیے ڈرونز پر بہت زیادہ انحصار کیا۔ اس کے علاوہ ایران اپنے یہ ڈرونز دیگر ممالک کو بھی فراہم کر چکا ہے جن میں روس بھی شامل ہے۔ اب حزب اللہ ڈرونز کو تباہ کن انداز میں استعمال کر رہی ہے جن میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور حزب اللہ اپنے ڈرون حملوں کی ویڈیوز اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر جاری کر رہی ہے۔ جمعرات کو حزب اللہ سے منسلک ایک ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر جاری کی گئی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ حزب اللہ کا ایک اہلکار ملٹی روٹر ڈرون چلا رہا ہے، پھر ڈرون کے کیمرے کی فوٹیج دکھائی گئی، اور آخر میں یہ ڈرون کچھ بختر بند گاڑیوں کے قریب پہنچتا ہے اور ان میں سے ایک کو تباہ کر دیتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں سے حزب اللہ تقریباً ہر روز ایسی ویڈیوز جاری کر رہی ہے جن میں اسرائیلی اہداف پر ڈرون حملے دکھائے جاتے ہیں۔ پھر جمعرات کو حزب اللہ سے منسلک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک تصویر شیئر کی گئی جس پر لکھا ہوا تھا کہ the threats that shift the equation۔ یہ جملہ بظاہر فائبر آپٹک تاروں سے آپریٹ ہونے والے ڈرونز کی طرف اشارہ تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ ایک باریک تار جدید ترین ٹیکنالوجی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ حزب اللہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ یہ ٹیکنالوجی اسرائیلی ہتھیاروں کے مقابلے میں سستی ہے، لیکن اس سے میدان جنگ میں اسرائیلی فوجی آسان ہدف بن کر رہ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فائبر آپٹک ڈرونز حزب اللہ کے ان ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافہ ہیں جن میں پہلے ہی راکٹس اور اینٹی ٹینک میزائل شامل ہیں جو طویل عرصے سے اسرائیلی فوج اور شمالی اسرائیل کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق حزب اللہ کے فائبر آپٹک ڈرونز کی پرواز کی رینج 15 سے 20 کلومیٹر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ ان ڈرونز کو ان علاقوں سے بھی لانچ کر سکتی ہے جو جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے قبضے میں نہیں ہیں، جبکہ لبنان میں سیز فائر کے باوجود بھی اسرائیلی فوجی کارروائیاں جاری ہیں جن میں سویلین علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ حزب اللہ اور اس سے جڑے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ آج بھی اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے لبنان میں گزشتہ روز حزب اللہ کے 40 اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ الجزیرہ کے مطابق گزشتہ روز کے اسرائیلی حملوں کے بعد جنوبی لبنان میں ایک بلڈنگ سے 5 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آج بھی 2 افراد اسرائیلی کارروائیوں کا نشانہ بنے ہیں، مگر صرف لبنان میں ہی نہیں، اسرائیل غزہ میں بھی مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن اسرائیل یہاں تک بھی نہیں رکا ہے، بلکہ اس نے غزہ کی سمندری ناکہ بندی بھی غیر قانونی طریقے سے جاری رکھی ہوئی ہے، اور کسی کو بھی اس کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ امدادی سامان لانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں
اور تنظیموں پر مشتمل امدادی سامان لانے والے جہازوں اور کشتیوں کو بھی غزہ کے قریب تک نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ کچھ دن سے درجنوں کشتیوں پر مشتمل گلوبل سموتھ فلوٹیلا امدادی سامان لے کر غزہ کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن کل صبح اسرائیل نے غزہ کے ساحل سے 1000 کلومیٹر دور بین الاقوامی پانیوں میں اسے روک دیا اور پھر 22 کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور ان میں سوار 175 افراد کو حراست میں لے لیا۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق آج ان 175 افراد میں سے 173 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے جب سموتھ فلوٹیلا پر حملہ کیا تو اس حملے کی ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی۔ بعد میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سموتھ فلوٹیلا کو روکنے پر اسرائیلی نیوی کو شاباش دی اور اس فلوٹیلا کو حماس سے جوڑ دیا اور لکھا کہ کوئی بھی جہاز اور حماس کا حامی ہماری سرزمین تک نہیں پہنچ پایا اور نہ ہی ہماری سمندری حدود تک پہنچ سکا۔ انہیں واپس موڑ دیا گیا ہے اور وہ اپنے اپنے ملک کو لوٹ جائیں گے اور وہ غزہ کو صرف یوٹیوب پر ہی دیکھ پائیں گے۔ سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی نیوی کے حملے کے بعد اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے اسرائیل پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل اپنی سمندری حدود سے باہر سویلین سموتھ فلوٹیلا پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی ایک بار پھر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یورپی یونین کو فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ ایسوسی ایشن اگریمنٹ معطل کرنا ہوگا اور یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ نیتن یاہو ہمارے سمندر کے قانون کی پاسداری کرے۔